شروع کرتا ہو اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی، لیکن کہانی تھوڑی لمبی ہے اس لیے میں نے اسے حصوں میں کیا ہے۔ یہ ہے پارٹ 1۔ پیارے دوستوں، میرا نام عامر ہے اور اب دیکھ رہے ہیں عامر وائس۔ شروع کرنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، پھر بے حد حسین تھے، اس لیے قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس بے تحاشا محبت کی وجہ سے بڑے 10 سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے اپنا یہ خواب والد محترم کو سنایا۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مسلسل بیان کیا گیا ہے اور اسے بہترین واقعہ کہا گیا ہے، اور یہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو اس کی تعبیر سمجھ گئے۔ چنانچہ آپ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ یہ تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کوڑا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ ان کی یوسف سے بے تحاشا محبت کی وجہ سے ان کے بیٹے ان سے حسد کرنے لگے ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہ خواب انہوں نے سن لیا تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ کریں، شیطان انہیں بہکا نہ دے، اور ایک دن ان کا حسد ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور یہ ہمارے والد کی کلی زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح باپ سے جدا کر دیں۔ اب اس کی کئی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، دوسرے یہ کہ اسے کسی دور دراز جگہ چھوڑائیں۔ ان میں سے یہودا نے مشورہ دیا، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور وہ ہم سے محبت کرنے لگیں، اس لیے یوسف کے قتل کا گناہ اپنی گردن پر لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں دور جنگل میں کوئی غیر آباد کنواں ہو تو اس میں اسے پھینک دیتے ہیں، ورنہ قتل کے بعد کسی نہ کسی کی لاش پر نظر پڑے گی تو شک ہم پر ہی جائے گا۔ غیر آباد کنویں میں ڈالنے سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم لوگ قتل کی بدنامی سے محفوظ رہیں گے۔ تمام بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ادھر انہیں کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں معلوم ہو گیا، اب تو وہ اور زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے، چنانچہ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اے ابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے پیے گا، اور یقین جانیے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، یہ بات تو میرے لیے غم کا سبب ہوگی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ اس علاقے میں دراصل بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا۔ آپ کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپ بلا وجہ گھبرا رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، ہم 10 طاقتور جوان کے اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، آخر حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ روانگی سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 2 بڑے بیٹوں یہودا اور روبیل سے پھر کہا، دیکھو، تم یوسف کا خاص خیال رکھنا۔ آپ کافی دور تک ساتھ ہی گئے، جب تک والد نظر آتے رہے، انہیں دکھانے کے لیے بھائیوں نے انہیں گود میں اٹھائے رکھا، کبھی ایک بھائی گود میں لے لیتا تو کبھی دوسرا کندھے پر بٹھا لیتا، یہاں تک کہ والد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ فوراً ہی دل کا غبار نکالنے لگے، گود سے نیچے پھینک دیا۔ یوسف رونے لگے، ان سے کہنے لگے، بھائیو، تم مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا،
پارٹ 2 کے لیے انتظار کرنا۔ اللہ حافظ۔